بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب انوار العلوم میں مسلم موت کی 52 نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدرت کا نشان، رحمت کا نشان، قربت کا نشان، فضل کا نشان، احسان کا نشان، جن کا ذکر 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موت کی پہلی 4 لائنوں میں ہوا ہے، یہ سب مسلم موت کی نشانیاں یا علامات ہیں۔ اگر یہ حصہ مسلم موت کے متعلق نہیں تھا تو خلیفہ ثانی صاحب نے کیوں ان علامات کو اپنے اوپر یا مسلم موت کے اوپر چسپاں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے آغاز میں ہی فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو ہی نشان رحمت قرار دیا ہوا ہے۔ پس قرآن کریم کے مطابق بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مذکور نشان رحمت ہی ذکی غلام یا مسلم موعود ہے۔ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا۔ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو اس کی اشاعت کے بعد حضور علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو صرف اور صرف اپنے ایک لڑکے کے متعلق ایک پیشگوئی خیال کرتے ہوئے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا۔ یہ لفظ بریکٹ میں لڑکا الہامی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا ذکی غلام کے متعلق اپنا اجتہاد تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے متعلق آپ نے ظنی طور پر یہ خیال کیا تھا کہ وہ اس پیشگوئی کا مصداق ہے وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی عمر میں ہی وفات دے کر آپ علیہ السلام کو اس کے مسیل کی بشارت دے دی تھی کہ ایک دوسرا بشیر تجھے دیا جائے گا، یعنی آپ کا بشیر اول کے متعلق یہ اجتہاد غلط ثابت ہوا، یا با الفاظ دیگر آپ علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو ایک پیشگوئی یا ایک لڑکے کے بارے میں پیشگوئی خیال کیا تھا، غلط ثابت ہوا۔ یہ پیشگوئی دراصل ایک پیشگوئی نہیں تھی بلکہ یہ 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام خلیفۃ المسیح اول، یعنی یہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ایک وجیح اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام پر مشتمل تھی۔ بشیر اول کی وفات پر حضور علیہ السلام پر یہ بات کھل گئی تھی کہ وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی وجود نہیں ہیں بلکہ 2 وجود ہیں۔ جناب سیفی صاحب، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود صرف اور صرف 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی۔ ایک پیشگوئی وجیح اور پاک لڑکے سے متعلق تھی اور دوسری پیشگوئی ذکی غلام کے بارے میں ہے جسے حضور علیہ السلام نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ یہاں آپ علیہ السلام نے یہ انکشاف فرما دیا کہ آپ نے جو وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود یا لڑکا خیال کیا تھا، یہ بات درست نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک وجود وجیح اور پاک لڑکا ہے اور دوسرا وجود یا لڑکا ذکی غلام ہے۔ پھر اس کے بعد اس حوالے میں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے، لیکن پہلے بشیر یعنی بشیر اول سے متعلق پیشگوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ حضور علیہ السلام اپنی ایک دوسری تحریر میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ پیشگوئی
خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے سے شروع ہوتی ہے اور مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پر ختم ہوتی ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں۔ یہاں سب عبارتوں سے حضور علیہ السلام کی مراد وہی عبارتیں ہیں جو خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک میں بیان ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور بعد کا فقرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اسی کی تعریف ہے، اور پھر فرمایا مسلم موعود کے حق میں جو عبارت ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پیشگوئی کا ابتدائی حصہ مسلم موعود کے متعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ پیشگوئی کا ابتدائی حصہ وجی اور پاک لڑکے کے متعلق ہے، بلکہ آپ نے اول تو یہ فرمایا ہے کہ آپ نے جو وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود یا لڑکا خیال کیا تھا، یہ بات درست نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک وجود وجی اور پاک لڑکا ہے اور دوسرا وجود یا لڑکا ذکی غلام ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے اس حصے میں دونوں وجودوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے کہ پیشگوئی کے اس حصے میں جس میں دونوں وجودوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے، اس سے آگے خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک ایک پیشگوئی ہے جو بشیر اول کے متعلق تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ فضل ہے سے لے کر آخر تک دوسری پیشگوئی ہے جو مسلم موعود یا با الفاظ دیگر ذکی غلام کے متعلق ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیشگوئی کا ابتدائی حصہ مسلم موعود کے متعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ پیشگوئی کا ابتدائی حصہ وجی اور پاک لڑکا کے متعلق ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا ابتدائی حصہ یا تعارفی حصہ اس پیشگوئی میں مذکور دونوں پیشگوئیوں کا تعارفی حصہ ہے یا دونوں سے متعلق ہے، لیکن چونکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مرکزی کردار مسلم موعود یعنی ذکی غلام ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر نشانیاں یا نمایاں نشانیاں بلا شک و شبہ مسلم موعود یا ذکی غلام کی ہی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ سورۃ مریم میں موسوی ذکی غلام کو بھی نشان رحمت کہا گیا ہے، چونکہ امت محمدیہ موسوی سلسلے کا ہی ذل ہے، اس لیے اس پیشگوئی میں محمدی ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت قرار دیا ہے۔ نہ صرف نشان رحمت قرار دیا ہے بلکہ موسوی مسیح کی طرح مسیحی نفس بھی قرار دیا ہے۔ جناب سیفی صاحب، اس تمام تفصیل کے بعد بھی اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا ابتدائی حصہ صرف وجی اور پاک لڑکے کے متعلق ہے تو پھر بہار ثبوت آپ کے اوپر ہے، اور مزید یہ کہ پھر آپ کے مسلم موعود جناب محترم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس حصے پر قبضہ کیوں کیا اور کیوں کر رکھا ہے؟ جناب نشان رحمت یا مسلم موعود کے عنوان سے تو جماعت احمدیہ میں کتابیں شائع کی جاتی رہی ہیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔